یہ ایک پرانا قصہ ہے، پرانا مگر عبرت سے بھرا ہوا۔ ایک قصہ جسے سن کر انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ ایک قصہ اندھے فقیر کا، جو دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن سب کچھ دیکھ لیتا تھا۔ وہ آنکھوں سے محروم تھا مگر دل کی آنکھ روشن تھی۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے۔ گاؤں کا نام تھا نور پور۔ وہاں ایک پرانا درخت تھا جس کے نیچے ہر شام ایک اندھا فقیر بیٹھا کرتا تھا۔ اس فقیر کا نام کسی کو نہیں معلوم تھا۔ لوگ اسے بس بابا کہتے تھے۔ بابا کے پاس ایک پرانی سی سرنگی تھی۔ وہ کبھی بھیک نہیں مانگتا تھا، بس سرنگی بجاتا رہتا اور آنے جانے والے اسے چند سکے دے دیا کرتے۔ لیکن اس گاؤں کے لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے۔ کہتے تھے کہ بابا کو غیب کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں۔ کوئی مصیبت آنے سے پہلے بابا کچھ نہ کچھ بول دیتا اور بعد میں وہی ہوتا تھا۔ گاؤں والے اس کو اللہ والا سمجھتے تھے مگر کچھ لوگ اسے پاگل بھی کہتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک نوجوان آیا، نام تھا سلیم۔ سلیم شہر میں پڑھتا تھا، بدعقیدہ، ضدی اور کچھ مغرور سا۔ اس نے گاؤں والوں سے بابا کے بارے میں سنا تو ہنسنے لگا۔ سلیم نے کہا، ایک اندھا بھلا کیا جان سکتا ہے؟ تم لوگوں نے اسے پیر بنا رکھا ہے۔ گاؤں والے خاموش رہے۔ جو جانتے تھے وہ جانتے تھے۔ اسی شام سلیم بابا کے پاس گیا۔ بابا اسی طرح سرنگی بجا رہا تھا۔ سلیم نے آواز لگائی، اے بابا، اگر اتنی سمجھ ہے تو بتاؤ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ بابا خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، تو حقیقت کی تلاش میں آیا ہے مگر حقیقت تجھے برداشت نہیں ہوگی بیٹا۔ سلیم چونکا، پھر ہنس کر بولا، میں نے تمہیں آزمانا ہے۔ اگر کچھ جانتے ہو تو میرا ماضی بتاؤ۔ بابا نے سرنگی روک دی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ بولا، تیرا ماضی آنسوؤں سے بھرا ہے۔ تو اپنے باپ سے ناراض ہے اور تیری ماں کی دعا ابھی تک تیرے۔ سلیم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ یہ باتیں تو گاؤں میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ وہ غصے میں بولا، یہ سب جھوٹ ہے۔ بابا نے آہ بھری، جو دل کی آنکھ کھول کر دیکھتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ سلیم وہاں سے چلا گیا مگر اس کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ اگلے دن وہ پھر بابا کے پاس گیا۔ اس بار اس نے پوچھا، بابا میرا مستقبل کیسا ہے؟ بابا نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، یوں لگا جیسے وہ کسی اور دنیا سے بات کر رہا ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، تیرا راستہ اندھیرا ہے بیٹا۔ اگر تو اپنی ضد نہ چھوڑے تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ سلیم طنزیہ ہنسا، میں اندھا نہیں ہوں، مجھے اپنا راستہ نظر آتا ہے۔ بابا نے کہا، اندھا وہ نہیں ہوتا جس کی آنکھیں نہ ہو، اندھا وہ ہوتا ہے جو سچ دیکھنے سے انکار کرے۔ یہ بات سلیم کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ وہ چپ ہو گیا۔ پھر وہ بابا کے پاس روز آنے لگا۔ کبھی سوال کرتا، کبھی بحث کرتا، کبھی خاموش بیٹھ کر سنتا رہتا۔ چند ماہ گزر گئے۔ ایک دن بابا نے سلیم سے کہا، بیٹا تو یہاں اب کم آئے گا؟ سلیم نے حیرت سے پوچھا، کیوں بابا؟ بابا نے سرنگی اتار کر اپنے پاس رکھ لی اور بولا، میری رخصتی کا وقت قریب ہے۔ سلیم گھبرا گیا۔ بابا ایسی بات نہ کریں۔ بابا مسکرایا، موت سے کوئی نہیں بچتا بیٹا، لیکن یاد رکھ تو اب اندھا نہیں ہے، تیری آنکھیں کھل چکی ہیں۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو نکلائے۔ اس نے پہلی بار بابا کے پاؤں پکڑ لیے۔ بابا نے اس کا ہاتھ پکڑا، سلیم اپنی ضد چھوڑ دے، باپ سے صلح کر لے۔ ماں کی دعائیں صدا نہیں رہتی اور زندگی ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ اگلے ہی دن سلیم واپس شہر گیا۔ اس نے اپنے باپ سے معافی مانگی اور اپنے گھر کو پھر سے گھر بنا لیا۔ کچھ ہفتوں بعد وہ گاؤں واپس آیا مگر درخت کے نیچے بابا موجود نہیں تھا۔ لوگوں نے بتایا، بابا رات ہی رات دنیا چھوڑ گیا اور اپنی سرنگی درخت کے سائے میں چھوڑ گیا ہے۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سرنگی اٹھائی، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر اچانک ہوا کا جھونکا آیا، درخت کی شاخوں سے پھول گرے، جیسے بابا کہہ رہا ہو، میں نے حقیقت دکھا دی بیٹا، اب زندگی سچے راستے پر گزارنا۔ سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار سمجھا اندھا کون ہوتا ہے۔ اس نے سانس لی اور کہا، بابا آپ نہ تھے تو میں واقعی اندھا تھا۔ سلیم نے زندگی بدل دی، لوگوں کی مدد شروع کی، بوڑھوں کا احترام اور سچائی کو اپنا اصول بنا لیا۔ برسوں بعد بھی گاؤں والے بتاتے ہیں کہ جب سلیم درخت تلے بیٹھ کر دعا کرتا ہے تو ہوا میں ہلکی سی سرنگی کی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے بابا اب بھی وہاں موجود ہو۔ کچھ کہتے ہیں یہ وہم ہے، کچھ کہتے ہیں کرامت ہے، لیکن سلیم کہتا ہے جو دل سے سنتا ہے اسے سچ ہمیشہ سنائی دیتا ہے۔ اور یوں اندھا فقیر دنیا سے چلا گیا مگر ایک دل روشن کر گیا، ایک ضدی انسان کو انسان بنا گیا۔ اس کی سرنگی آج بھی درخت تلے موجود ہے۔ کبھی کوئی عقیدت سے اسے چھو لیتا ہے، کبھی کوئی دعا مانگ لیتا ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ سرنگی نہیں، بابا کی نصیحت اصل خزانہ ہے۔ اور لوگ آج بھی کہتے ہیں، آنکھوں والا اندھا وہ نہیں ہوتا جسے نظر نہ آئے، اصل اندھا وہ ہوتا ہے جو سچائی نہ دیکھ سکے، کیونکہ سچ تو ہر جگہ موجود ہے، بس دل کی آنکھ کھولنی ہوتی ہے
اور یہی تھا اندھے فقیر کا عجیب قصہ۔